اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ آج جو ہے تفسیر قرآن کے تعلق سے کچھ چیزیں میں عرض کروں گا۔ عام طور پہ آج جو ہے سورہ بقرہ مکمل ہو چکی ہے عام طور پہ مسجدوں کے اندر، تو اسی کے تعلق سے کچھ خلاصہ جو ہے میں عرض کروں گا۔ سورہ فاتحہ سب سے پہلے کچھ چیزیں سورہ فاتحہ کے تعلق سے میں عرض کروں۔ سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ نازل فرمایا۔ سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہیں جسے 7 مثانی کہا جاتا ہے۔ ایک روایت کے اندر فرمایا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ سورہ فاتحہ کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے بندے نے میری تعریف کی۔ جب الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اللہ فرماتا ہے بندے نے میری ثنا کی۔ اور جب مالک یوم الدین کہتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ اور بندہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے اور بندے کے درمیان معاملہ طے ہو چکا ہے، بندہ میری عبادت کرے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور میں اس کی مدد کروں گا۔ تو اللہ فرماتا ہے بندے اور میرے درمیان یہ معاملہ طے ہو چکا، وہ میری عبادت کرے گا، میں ہی اس کی مدد کروں گا۔ اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب بندہ یہ کہتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ بندے نے مجھ سے ہدایت طلب کی ہے اور مجھ سے ان لوگوں کا سوال کیا ہے جن پر انعام کیا گیا، ان میں شامل ہونے کا سوال کیا ہے، تو میں نے اپنے اس بندے کو ان میں شامل کیا۔ تو اس لیے سورہ فاتحہ کی اہمیت آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ کوئی بھی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے سورہ فاتحہ کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کتنی متبرک سورت ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے پہلے نمبر پر سورہ فاتحہ ہے، دوسرا جو ہے سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ دوسرے نمبر پر ترتیب کے اعتبار سے ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر 286 آیتیں ہیں اور 40 رکوع ہیں، 28 آیتیں۔ یہ اگر آپ اندازہ لگائیں سورتوں کا تو سورتیں 114 ہے۔ 286 سے آپ آسانی سے جو ہے مکی اور مدنی الگ الگ کر سکتے ہیں۔ اگر آخر سے 6 ہٹائیں تو 28 سورتیں بچتی ہیں، یہ مکیہ ہے۔ اور شروع سے 2 ہٹا دیں آخر میں 86 بچتی ہے، یہ سورہ مدنیہ ہے۔ تو یہ کل ملا کر جو ہے 114 سورتیں ہوئی۔ سب سے بڑی سورت قرآن پاک کی سورہ بقرہ ہے، اور سب سے بڑی آیت قرآن پاک کی وہ بھی سورہ بقرہ کے اندر ہی ہے۔ تو قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت بھی سورہ بقرہ ہے، اور سب سے بڑی آیت جو ہے وہ بھی سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ بقرہ کے اصل معنی ہوتا ہے گائے کے۔ ایک واقعہ پہلی بات یاد رکھیں، سورتوں کے نام یہ اللہ کی طرف سے عطا کیے ہوئے، بندے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ نے حضور کو بتایا اور حضور نے صحابہ کو بتایا، یہ اللہ کی طرف سے نام رکھے گئے۔ بقرہ کے معنی ہوتا ہے گائے کے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک نوجوان تھا، اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا مال کی لالچ میں۔ قتل کر کے اور اپنے چچا کی لاش کو چچا کے دروازے پر ڈال دیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر یہ مقدمہ دائر کر دیا کہ میرے چاچا کو قتل کر دیا گیا اور قاتل کا پتہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں گائے ذبح کرو اور اس کے ایک ٹکڑے کو میت کے اوپر لگاؤ، میت خود زندہ ہو کر بتائے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ مسئلہ اتنا ہی تھا، حضرت موسیٰ نے فرمایا گائے ذبح کرو اور اس کے ایک ٹکڑے کو میت پر لگاؤ، مقتول خود بتا دے گا کہ قاتل کون ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کو شرارت سوجی،
انہوں نے کہا گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، گائے موٹی ہونی چاہیے، پتلی ہونی چاہیے. اس طرح وہ سوال کرتے گئے اور معاملات بڑھتے گئے. حضور نے فرمایا کثرت سوال سے بچو کہ تم سے پہلے والی امتیں زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی. تو اب وہ سوال کرتے رہے تو حضرت موسیٰ بھی بتاتے رہے، لیکن آخر میں انہوں نے کہا اِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کو ڈھونڈ لیں گے. مفسرین فرماتے کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو ایسی گائے کبھی بھی نہیں ملتی. وہ ایک انوکھی گائے تھی جس کی ایک یتیم بچے کی تھی، جس کا باپ انتقال کر گیا تھا، اور وہ گائے جنگل کے اندر رہتی تھی. اور اس طریقے سے جو ہے خلاصے کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں، اس گائے کو پھر لیا گیا اور ذبح کیا گیا اور پھر قاتل کا پتہ لگایا گیا تو قاتل اس کا بھتیجا خود ہی نکلا. اس لیے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا. دوسرے نمبر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے متقین کی نشانی بتائی کہ متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان لائے، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اور جو کتابیں نازل ہوئی ان پر یقین رکھتے ہیں. یہی متقی اور یہی ہدایت پر ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی 3 صورتیں بیان کی. ایک مخلص مومن ہے، ایک کافر ہے، ایک منافق ہے. منافق کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ جب وہ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب غیر کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. تو یہ منافقین کا اور مومنین کا اور کافرین کا اللہ تعالیٰ نے پورا ذکر فرمایا. اس کے بعد قوم موسیٰ کے تعلق سے ذکر کیا. قوم موسیٰ پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعامات کیے وہ بیان کیے گئے، ان کی سرکشیاں بیان کی گئی، یہودیوں کی جو ہے نافرمانیاں بیان کی گئی. اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہودی جادو بھی کیا کرتے تھے. اس کے بعد یہودیوں کی حضور کے شان میں گستاخیاں بیان کی گئی. اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا. یہودی حضور کو جو ہے حضور کی بارگاہ میں صحابہ کرام سوال کیا کرتے ہیں، جب حضور جواب دیتے تو اگر سمجھ میں نہیں آتا تو صحابہ کہتے یا رسول اللہ رائنا، یا رسول اللہ ہمارے پر توجہ فرمائے، دوبارہ اس کو دہرا دے. اور اسی لفظ کے دوسرے معنی بھی آتے ہیں جو گستاخی کے معنی میں ہوتے ہیں. یہودی وہ معنی لیتے تھے اس سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہہ دیا کہ آج سے بعد تم رائنا مت کہو، انظر نہ کہو. اور یہودیوں کو کہا کہ یہ کافر ہیں، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ انہوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ناسخ و منسوخ کے بارے میں بیان فرمایا کہ قرآن پاک کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو منسوخ ہو چکی ہیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو نسخ کرنے والی ہیں. جیسے مثال کے طور پر شراب کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پہلے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت فرمائی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ شراب جوا وغیرہ یہ شیطانی کام ہے، اس سے پرہیز کرو. پہلے یہ حکم تھا کہ نماز کے وقتوں کے علاوہ پی سکتا تھا بندہ، لیکن پھر بعد میں یہ آیت نازل ہوئی تو صریح طور پر منع کر دیا گیا. تو اب وہ پہلے والی آیت منسوخ ہو چکی ہے. تو اسی طرح قرآن کی آیت میں بھی ناسخ و منسوخ ہوتا ہے اور حدیث پاک میں بھی ناسخ و منسوخ ہوتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا یہود و نصارہ کا. یہود کہتے تھے کہ ہم تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں، اور نصارہ کہتے تھے ہم پیارے بندے ہیں. اللہ نے کہا وقالت الیہود لیست النصارى وقالت النصارى لیست الیہود. یہودی کہتے ہیں نصارہ کچھ نہیں ہے اور نصارہ کہتے ہیں یہودی کچھ نہیں ہے، حالانکہ یہ دونوں بھی کچھ نہیں ہے. اور وہ کہتے تھے ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، اگر گئے تب بھی لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہمیں پہلی بات تو آگ چھوئے گی نہیں، اگر چھوا تو ہم زیادہ سے زیادہ 40 دن رہیں گے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل، کہتے ہیں ہم سے افضل تو کوئی ہے ہی نہیں، سب سے افضل ہم ہی ہیں. وقالت الیہود نحن ابناء اللہ، یہودی کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اس کے پیارے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا پورا یہ رد فرمایا قرآن پاک میں. اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے مکے میں بسایا حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے ساتھ، اور پھر کعبۃ اللہ کی جو ہے تعمیر کا حکم دیا. جب اللہ کے حبیب صلی اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم نے کعبہ کو تعمیر کر لیا تو اس کے بعد انہوں نے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ اللہ ہم میں ایک رسول پیدا فرما. حضور کے لیے وہ دعا کی اور وہ دعا قبول ہوئی. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل ہی کی اولاد میں سے پیدا کیا.
تو اس طریقے سے یہ پہلے پارے کے اندر پورا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری آیتوں کے اندر اولاد یعقوب کے بارے میں ذکر کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے وصال کے وقت اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ تم کس دین کی پیروی کرو گے؟ تو کہا اسی دین کی پیروی کریں گے جس پر ہمارے باپ دادا چلتے رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے پہلے پارے کا پورا خلاصہ میں نے عرض کیا۔ اس کے بعد دوسرا پارہ جو ہے سیقول السفہاء، یہ شروع میں مسجد اقصی کے تعلق سے، بیت المقدس کے تعلق سے ہے۔ بیت المقدس حضرت آدم سے لے کر حضرت موسیٰ تک جو ہے کعبۃ اللہ کعبہ رہا، جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا وہ مکہ میں بنایا گیا، برکت والا گھر اور لوگوں کے لیے ہدایت ہے، عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ تو سب سے پہلے کعبۃ اللہ بنایا گیا اور کعبہ ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی حضرت موسیٰ کے زمانے تک۔ حضرت موسیٰ کے بعد پھر جو ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جانے لگی حضرت عیسیٰ کے زمانے تک۔ حضرت عیسیٰ کے بعد بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اعلان نبوت فرمایا، تو پھر حضور شروع زمانے میں کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ تشریف لانے کے بعد وہاں یہودیوں کی اکثریت تھی اور وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور وہ بھی اپنے آپ کو اہل اسلام کہا کرتے تھے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا، تاکہ یہودیوں کے دل جو ہے اسلام کی طرف مائل ہوں کہ ہم سب کا کعبہ ایک ہے، خدا ایک ہے، تو ہمیں نبی کو بھی ماننا چاہیے۔ لیکن یہود اس کو ماننے کے بجائے اسلام پر اعتراض کرنے شروع کر دیے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب سچا ہے اور ان کا الگ مذہب ہے تو پھر ان کو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا چاہیے تھا، جو ان کا سب سے پہلے پیدائش کا گھر بھی وہی ہے، وہ ہمارے ہی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے منافقین بھی جو ہے اعتراض کرنے لگے کہ کبھی تو کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں اور کبھی جو ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں۔ مکہ میں جب تھے تو مکہ کی طرف منہ کر کے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، یہاں آنے کے بعد جو ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ اللہ تعالی ہمارے لیے قبلہ جو ہے کعبہ ہی کو بنا دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے اور بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا رہے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کوئی نیا حکم نازل فرما دے۔ تو اللہ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے، آپ اپنے چہرے کو اسی طرف پھیر لیجئے جس طرف آپ کرنا چاہتے ہیں۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور اللہ نے فرمایا مسلمانوں سے کہ تم بھی اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ اب اس میں جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے خود فرمایا کہ ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ ہم دیکھ لیں تم میں سے کون جو ہے رسول اللہ کی پیروی کرتا ہے اور کون نہیں۔ تو منافقین کا گروہ تھا تو وہ الگ ہو گیا، انہوں نے حضور کے چہرے پھیرنے سے چہرہ نہیں پھیرا، لیکن مسلمانوں نے بلا چون و چرا چہرہ پھیر لیا۔ تو منافقین اس دن واضح ہو گئے الگ طریقے پر۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ حکم نازل فرمایا تو اب یہود اور منافقین جو پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے انتقال کر گئے، ان کے رشتہ داروں کو کہنے لگے کہ تمہارے گھر والوں کی نمازیں تو ایسی ہی گئی، کیونکہ انہوں نے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی اور اب تو کعبۃ اللہ ہو گیا ہے۔ تو پھر انہوں نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے گھر والوں کی نمازیں ایسی گئی جو آج انتقال کر چکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تم میں سے کسی کی نماز کو ضائع نہیں کرتا۔ تو یہ ایمان جو ہے نماز کے لیے استعمال کیا گیا۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، دین کا ستون ہی نماز ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو پس پشت ڈال دیا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کو عین ایمان کہا ہے، اور حضور نے خود فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہی نماز کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی ایک بڑی جماعت جو تھی، وہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو اسلام سے خارج سمجھتے تھے، ایک بڑی جماعت صحابہ کرام کی۔ بہرحال تو اس طریقے سے جو ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا، اور نماز جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی کے اندر چہرہ پھیرے تو 2 رکعت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی اور 2 رکعت جو ہے کعبہ کی طرف۔ اسی وجہ سے مسجد قبلتین بنی، جس میں آج جو حجاج ہیں یا معتمرین ہیں وہ زیارت بھی کرتے ہیں، وہاں نماز بھی پڑھتے ہیں۔
مسجد قبلتین اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ دو قبلوں والی نماز، وہاں اسی ایک ہی نماز میں، ظہر کی نماز میں قبلہ کی طرف بھی منہ کیا گیا اور بیت المقدس کی طرف بھی منہ کیا گیا۔ اس کے بعد آگئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا اگلی آیت میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اگلے رکوع میں کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرے شکر گزار بنو نا شکر نہ بنو۔ اب اس آیت کو اگر ہم پڑھیں اور اولیاء اللہ کی شان کو دیکھیں، اگر آج ہم حضور غوث اعظم کو مانتے ہیں، خواجہ صاحب کو مانتے ہیں، یا امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، تو یہ اللہ کا حکم تھا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا چرچا کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ میرے شکر گزار بنو نا شکر نہ بنو۔ آگے پھر بتایا کہ مصیبتوں کے اندر جو ہے صبر کرنا چاہیے، نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ اس کے بعد آگے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک گزرا زمانہ گزر چکا ہے، کسی بندے کو کوئی مصیبت پہنچی، بعد میں اس مصیبت کو یاد کر کے وہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھے تو اس کو وہی ثواب ملے گا جو اس کو مصیبت پہنچتے وقت ثواب ملا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالی جس بندے کی کوئی مصیبت پہنچے، کوئی غم پہنچے یا کوئی نقصان ہو جائے، وہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو بہتر بدل اس کا عطا کرے گا۔ حدیث پاک میں ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا پڑھو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ یہ پڑھا کرو۔ تو میں نے کہا کہ ان سے بہتر، تو حضور نے تو فرمایا کہ بہتر بدل ملے گا، ان سے بہتر مجھے کون سا بدل ملے گا؟ وہ سب سے پہلے جو ہجرت کرنے والے تھے اور ذوالہجرتین تھے، یعنی دو ہجرتیں کی تھی انہوں نے، حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی تھی اور پھر مدینے کی طرف بھی ہجرت کی تھی، اور وہ بہت متقی پرہیزگار تھے، ان جیسا مجھے نظر نہیں آتا، لیکن میں نے اس کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے حضور ہی سے میرا نکاح کر دیا۔ تو یہ جو ہے کوئی بھی نقصان پہنچے، کوئی چیز گم ہو جاتی ہے یا کوئی بڑا نقصان پہنچتا ہے، یہ پڑھیں انشاءاللہ عزوجل، اس کا بدل بہتر ملے گا، یا تو وہی چیز مل جائے گی اگر ممکن ہے، اور وہ چیز، اور بارہا میں نے یہ آزمایا بھی ہے اور ہمارے کئی دوستوں نے آزمایا اس دعا کو پڑھ کر، اگر وہ چیز گم شدہ ہے تو وہی مل جاتی ہے، اور اگر فوت ہو گئی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بدل بھی عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا مروہ کے بارے میں فرمایا کہ صفا مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، کہ اللہ کے نیک بندوں کے یہاں نشانات ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف منہ کر لو، اصل نیکی ہے کہ سب سے پہلے ایمان لاؤ اور اس کے بعد نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، اور اس کے ساتھ جو ہے سائلین کے حقوق ادا کرو، یہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد قصاص کے تعلق سے ذکر فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے تو اگر حکومت اسلامیہ ہے تو پھر اس سے اس کا بدلہ لیا جائے، اس کے بدلے میں قتل کیا جائے۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کے تعلق سے ذکر فرمایا کہ روزے رکھیں، اگر کوئی مسافر ہے تو اس کے لیے روزہ معاف ہے، وہ بعد میں رکھ سکتا ہے، اسی طرح کوئی بیمار ہے تو وہ بعد میں رکھ سکتا ہے، اور کسی بندے کے اندر طاقت ہی نہیں ہے روزے رکھنے کی، اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اگر روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی، بیمار ہے یا بوڑھا حد سے زیادہ ہو گیا تو اس کے لیے یہ کہ وہ صدقہ ادا کرے، صدقہ فطر کے مطابق ایک روزے کا صدقہ فطر کے مطابق جو ہے ادا کرے۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے تعلق سے تفصیلاً بیان کیا، حج کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کے تعلق سے بیان کیا، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ بہت سی چیزیں تمہیں اچھی لگتی ہیں لیکن وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہوتی ہیں، اور بہت سی چیزیں تمہیں بری لگتی ہیں لیکن وہ تمہارے لیے اچھی ہوتی ہیں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے تعلق سے اور زکوٰۃ کے تعلق سے پورا بیان فرمایا، زکوٰۃ کے نکاح اور طلاق کے تعلق سے نکاح کا بیان فرمایا، طلاق کا بیان فرمایا، طلاق کے اندر عدت بھی بیان کی کہ اگر کسی بندے کی طلاق اور کسی عورت کی طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے لیے عدت جو ہے وہ 3 منتھلی پیریڈ ہے، اگر اس کو یہ منتھلی پیریڈ آتے ہیں تو، اور اگر بوڑھی ہے تو پھر اس کے لیے 3 مہینے ہیں۔ جی طلاق ہوگی، طلاق مرد کی طلاق کا ہے بتا رہے، اگر کسی بندے نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو تو بیوی کے لیے پھر یہ ہے کہ 3 منتھلی پیریڈ اگر حیض آتا ہے تو، اگر حیض نہیں آتا ہے تو پھر اس کے لیے 3 مہینے ہیں، اور اگر حمل ٹھہرا ہوا ہے تو جب تک بچہ پیدا ہو جائے اس وقت تک اس کی عدت ہے، اگر 1 دن میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے 1 دن میں عدت ختم ہو جاتی ہے، اور اگر 6 مہینے 7 مہینے ابھی باقی ہیں تو 6 مہینے 7 مہینے اس کی عدت ہوگی، وہ بچے پیدا ہونے پر اس کی عدت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے وفات کی عدت بیان کی، وفات کی عدت یہ ہے کہ اگر شوہر انتقال کر جاتا ہے تو بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن عدت ہے،
اور ہاں اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس کے لیے وہی صورت ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کی یہ بھی عدت ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کے دودھ کے تعلق سے ذکر کیا کہ بچے کو کم سے کم جو ہے 2 سال دودھ پلانا یہ ماں باپ کا حق ہے۔ اگر ماں جو ہے طلاق دے دی گئی ماں کو اور ماں دودھ پلانا نہیں چاہتی تو شوہر کے لیے ضروری ہے کہ کوئی دائی متعین کرے، اور اگر وہی دودھ پلانا چاہتی ہے تو جتنی اجرت دوسری دائی کو دے گا اسی کو دے دے اور اس کے پاس بچہ رکھے۔ پھر یہ بھی بیان کیا کہ بچہ کب ماں سے جدا کرنا ہے۔ لڑکی کے لیے یہ ہے کہ 8 سال یا 9 سال، اور لڑکے کے لیے کہ جب تک سمجھدار نہیں ہو جاتا 7 سال کی، کہ اس وقت تک اس کو ماں کے پاس ہی رکھا جائے۔ ہاں اگر ماں دوسری جگہ شادی کر لیتی ہے تو وہ حق کھو دے گی، پھر بچہ باپ اپنے پاس لے سکتا ہے، لیکن ماں شادی نہیں کی تو یہ حق ہے کہ ماں کے پاس رہے اور بچے کو جو ہے باپ خرچہ دیتا رہے لیکن رہے گا وہ ماں کے پاس۔ تو اس طریقے سے یہ بیان کیا۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کیا وہ قوم بنی اسرائیل کے تعلق سے ذکر کیا دوسرے پارے کے آخر میں، کہ بنی اسرائیل جب گناہوں کے اندر زیادہ پڑ گئی تو بخت نصر آیا اور اس نے پورے بیت المقدس جو فلسطین کا علاقہ کہلاتا ہے اس کو تہہ تہہ کر دیا، بری طرح تباہ و برباد کر دیا۔ قوم عمالقہ اس پر مسلط ہوگی، بہت بری جو ہے جابر و ظالم قوم تھی، اور ان کا بادشاہ تھا جالوت۔ ان لوگوں نے دعا کی بنی اسرائیل نے کہ اللہ ہم پر کوئی جو ہے ایسا بندہ بھیج جو ہماری رہنمائی کر سکے۔ تو پھر حضرت شمویل علیہ السلام کے ذریعے سے طالوت کو بادشاہ بنایا گیا، اور طالوت کے لشکر کے اندر حضرت داؤد بھی شامل تھے، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس جالوت نامی بندے کو قتل کیا۔ آپ نے جو ہے گلول جسے کہتے ہیں اس کے ذریعے سے پتھر لے کر مارا اور اس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ حضرت داؤد نے اس کو قتل کیا تھا۔ اس طریقے سے واپس جو ہے بنی اسرائیل کی حکومت قائم ہوئی۔ یہ دوسرے پارے کا جو ہے پورا خلاصہ میں نے عرض کر دیا۔ تیسرے پارے کے اندر جو اہم واقعات ہیں، پہلا جو ہے پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی ہے۔ نبی جو ہے رسالت کے اعتبار سے سارے برابر ہیں۔ عام طور پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اللہ نے فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم کسی بھی رسول میں فرق نہیں کرتے، تو تم کیسے کہہ دیتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے؟ تو وہ ایک آیت دیکھ رہے ہیں، حالانکہ دوسری آیت میں اللہ خود فرما رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ تو وہاں مراد یہ ہے کہ رسالت اور نبوت کے معاملے میں فرق نہیں کرتے، لیکن مراتب کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود نے فرمایا۔ تو اس لیے اولو العزم جو نبی ہیں ان کے علاوہ سب سے افضل، تمام نبیوں میں افضل آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم ہے، حضرت موسیٰ ہے، حضرت عیسیٰ ہے۔ تو یہ جو ہے اولو العزم پیغمبروں میں سے آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت الکرسی جو ہے نازل فرمائی۔ آیت الکرسی یہ ایک ایسی آیت ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ رات کو پڑھ لے تو صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے امن و امان میں اور شیطان سے حفاظت میں رکھتا ہے۔ اور آیت الکرسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام 17 مرتبہ آیا ہے۔ خلاصے کے طور پر ظاہری طور پر کچھ جگہ آیا اور کچھ جگہ جو ہے ضمیر کے طور پر ذکر کیا گیا، پروناؤن کے طور پر ذکر کیا گیا، لیکن صرف آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام 17 مرتبہ آیا ہے۔ بے شمار فضیلتیں حدیث پاک میں یہاں تک آیا کہ ہر نماز کے بعد کوئی آیت الکرسی اگر پڑھے تو اس وقت تک اسے موت نہ آگی جب تک کہ وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ اس کے بعد اگلے واقعہ جو ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر کا واقعہ ذکر کیا۔ حضرت عزیر بیت المقدس میں تشریف لے گئے۔ بیت المقدس جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بخت نصر نے تباہ و برباد کر دیا تھا، پوری بستی کو اجاڑ دیا تھا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام وہاں جب تشریف لے گئے، بستی کو دیکھا تو علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہنے لگے کہ یا اللہ یہ بستی اب دوبارہ کب آباد ہوگی؟ اس طریقے سے تباہ و برباد ہو گئی۔ تو یہ کہہ کر وہاں آپ کے پاس ایک گدھا تھا اور کچھ کھجور تھی اور ایک جو ہے انگور کا جوس کا پیالہ تھا، آپ اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ تو وہیں آپ رکے، اسی خطے میں اپنے گدھے کو ایک جگہ باندھا اور آپ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر موت طاری کر دی۔ 100 سال تک آپ وہاں اسی حالت میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی نظروں پر پردہ ڈال دیا، آپ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ آپ کی لاش وہیں تھی لیکن کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ 70 سال اسی حالت میں گزر گئے۔ 70 سال کے بعد ایران کا بادشاہ آیا، اس نے جو ہے واپس بیت المقدس کو بسایا، بیت المقدس کے پاس بستی بسائی اور وہاں پورا ایک شہر بسایا اس نے۔ اس طریقے سے 100 سال پورے گزر گئے۔ اس کے بسنے کے 30 سال بعد حضرت عزیر علیہ السلام دوبارہ اٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کتنا ٹائم سوئے؟ تو انہوں نے کہا 1 دن یا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھو، کھانے کی طرف دیکھا لم یتسنہ، تو وہ بدبودار نہیں تھا، بالکل صحیح سالم تھا۔ پھر کہا کہ اپنے گدھے کی طرف دیکھ، وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھ۔ گدھے کی طرف دیکھا تو گدھے کی ہڈیاں بالکل
पिघल चुके हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ कुछ सफेद हड्डियां नजर आ रही है, उसके अलावा सब कुछ खत्म हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तू 100 साल तक यहाँ सोया है। उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हजरत उज़ैर ने दुआ की कि अल्लाह मैं मानता हूँ कि तू ही जिंदा करने वाला और तू ही मौत देने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके गधे को वापस जिंदा कर दिया। अब वो वहां से लिए, उनके बाल सफेद हो चुके थे लेकिन जवानी अभी तक बाकी थी। आप वहां से जो है अपने इलाके में गए और जाकर कहा कि मैं उज़ैर हूं, तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं। उस वक्त आपके लड़के की उम्र जो है 117 साल थी, कोई मानने के लिए तैयार नहीं। एक बुढ़िया थी, बिल्कुल बूढ़ी, तो उस बुढ़िया को देखा और कहा कि मैं उज़ैर हूं। उस बुढ़िया ने कहा अगर तू उज़ैर कैसे हो सकता है, उज़ैर तो 100 साल से जो है गायब है। तो कहा कि नहीं मैं उज़ैर हूं। कहा कि अच्छा अगर आप उज़ैर हैं तो उज़ैर की एक निशानी थी कि वो जो दुआ करते थे अल्लाह की बारगाह में कबूल होती थी। मेरी आंखें जा चुकी है, आप दुआ करें, अगर मेरी आंखें आ जाती है तो मैं आपको पहचान लूंगी कि आप उज़ैर हैं। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो उसकी आंखें लौट आई। तो उसके बाद उसने कहा कि आप वाकई उज़ैर हैं। वो साथ में लेकर आपको बस्ती में गई, लोगों से कहा कि ये उज़ैर है, मैं गवाही देती हूँ। तो उनके बेटे ने कहा कि अगर मेरे वालिद उज़ैर हैं तो उनके कंधे पर जो है तिल है, अगर वो होगा तो ये मेरे वालिद हैं। जब देखा गया तो वो तिल मौजूद था। तो ये हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 100 साल बाद जिंदा किया। तो ये अल्लाह की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी थी। दूसरी आगे जो जिक्र की इसी रुकू के अंदर, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब नमरूद के पास गए तो हज़रत इब्राहीम ने दलील के तौर पर नमरूद को कहा कि मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मौत देता है। तो उस वक्त नमरूद ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसने 2 बंदों को बुलाया और एक को कत्ल कर दिया और एक को जिंदा रखा। कहा कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। हज़रत इब्राहिम ने कहा कि ये तो बेतुकी तू दलील दे रहा है, लेकिन चलो अगर तू इसको नहीं मानता मैं दूसरी दलील देता हूँ। मेरा रब मशरिक से जो है सूरज को निकालता है, तो मगरिब से निकाल दे। ऐसे जैसे ही उसने सुना फबहुतल्लज़ी कफर, अल्लाह फरमाता है कि वो काफिर मबहूत होकर रह गया। तो ये जो है अल्लाह ताला ने निशानी जिक्र फरमाई। उसके बाद आगे जो वाकया जिक्र किया, आगे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकया जिक्र किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जब फरिश्ते आए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आकर कहा कि आपको खुशखबरी हो, अल्लाह ने आपको खलील बना दिया है। एक रिवायत में तो ये मिलता है, एक रिवायत में ये कि आपने एक समंदर के किनारे एक लाश को देखा कि पानी जब चढ़ता है तो मछलियां भी होती है कुछ, और मछलियां उस लाश से खाती हैं। जब पानी उतर जाता है दरिंदे आकर खाते हैं, दरिंदे चले जाते हैं तो ये परिंदे आकर खाते हैं। तो आपने दुआ की कि या अल्लाह तू दिखा मुझे, वैद काला इब्राहिम रब्बि अरिनी कैफ तुहिल मौता, ऐ अल्लाह तू दिखा मुझे कि मुर्दों को जिंदा कैसे करता है। अल्लाह फरमाता अवलम तुमिन, क्या तुझे यकीन नहीं है। कहा कि नहीं है अल्लाह, मुझे यकीन है, लियतमइन्न क़ल्बी, मैं इसलिए चाहता हूं कि ताकि मेरी ये इबादत का शौक और ज्यादा बढ़ जाए और मेरा दिल मुतमईन हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अच्छा ऐसा करो, 4 परिंदों को तुम लो और उनको लेकर जो है बिल्कुल मिला लो, और मिला लेने के बाद अलग अलग पहाड़ों पर रख दो और उसके बाद देखना कि किस तरह वो जिंदा होते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदों को लिया, उनको ज़िबा किया और उनका सबका कबाब बनाया और मिलाकर थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगह पर रख दिया, और उसके बाद बुलाया तो वो सारे परिंदे बनकर वापस लौट आए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत पर एक जो है निशानी अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाई। उसके बाद आगे अल्लाह तबारक ताला ने सदके के ताल्लुक से जिक्र फरमाया कि शैतान याइदुकुमुल फ़क्र व यामुरुकुम बिल फ़हशा, शैतान तुम्हें डराता है कि अगर शैतान तुम्हें फक्र से डराता है कि अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो तंग दस्त हो जाओगे, और तुम्हें बेहयाई का हुक्म देता है। वल्लाहु याइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला, और अल्लाह तुमसे वादा करता है कि अगर तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो अल्लाह तुम्हें बख्शेगा भी और तुम पर फजल फरमाएगा। इस तरीके से ये बात जो है मुकम्मल हुई। उसके बाद आगे अल्लाह तबारक व तआला ने ये जिक्र फरमाया नजर के ताल्लुक से कि नजर जो मानी जाए उसको पूरा किया जाए। फिर आगे सूद के ताल्लुक से बयान किया कि सूद ये कितनी बड़ी जो है नहुसत है। अल्लाह ने फरमाया फ़इन तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर सूद से बाज नहीं आते तो फिर अल्लाह और उसके रसूल के साथ ऐलान जंग कर दो। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक पूरी बड़ी आयत जो पूरे कुरान की सबसे बड़ी आयत है सूरह बकरा के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन, इसमें अल्लाह ताला ने लेन देन के ताल्लुक से, कर्जे के ताल्लुक से पूरा बयान फरमाया कि अगर किसी को कुछ दो तो लिख लो, गवाह बना लो ताकि तुम्हारे झगड़े ना हो। इसमें पूरा अल्लाह ताला ने लेन देन के ताल्लुक से निज़ाम जिक्र किया। आखिर वाली आयत के अंदर, आखिर में जो है सूरह बकरा की 2 आयतें अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाई, जिसके बारे में आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह बकरा अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श के नीचे से हमें अता की है, इसको खुद भी याद करो, अपनी
اپنی بیویوں کو بھی یاد کراؤ، اپنی عورتوں کو یاد کراؤ، قرآن بھی بناؤ اس کو اور دعا بھی بناؤ۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ طاقت سے زیادہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو یہ پوری آیتیں یاد کرنی چاہیے۔ یہ پورا جو ہے سورہ بقرہ کا خلاصہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔